اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی اربع قبل العصر۔ یہ ان تمام ابواب کے شروع میں ہم تفصیل سے یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ عصر سے پہلے جو 4 رکعت غیر مؤکدہ سنتیں ہیں جو نفل کہلاتی ہیں، ان کی کوئی فضیلت تو ذکر نہیں ہے احادیث میں، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس آدمی پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ اور یہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ نہیں ہے، باب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر سے پہلے 4 پڑھی تھیں، لیکن اس میں آپ نے سلام سے فصل نہیں کیا تھا، یعنی سلام نہیں پھیرا تھا، سلام کے بغیر، یعنی قاعدہ کیا تھا سلام نہیں، مطلب 2 سلاموں کے ساتھ نہیں پڑھی، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی۔ اچھا، اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ پیچھے بھی کسی باب میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں جس کو ہم نفل کہتے ہیں، ان کی 4 رکعت میں یہ ہمیں غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ان 4 کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے سنتوں کو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں خاص طور پہ عصر سے پہلے، ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دوسری رکعت میں قاعدے پر بیٹھ کے عبدہ و رسولہ پہ کھڑا نہیں ہونا، بلکہ درود بھی پڑھنا ہے، پوری دعائیں بھی پڑھنی ہیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کے تیسری رکعت سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرنی ہے، یعنی اس کی پہلی اور تیسری رکعت ایک طرح ہوگی۔ کیوں کہ یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جو نوافل ہیں، ان کی 4 رکعت کی اگر آدمی نیت کٹھی بھی کر لے تو پہلا شفع واجب ہوگا، چاروں اکٹھے یعنی دونوں شفع نہیں واجب ہوتے، پہلا شفع یعنی اس کا پہلا جوڑا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تو لہذا جب پہلا جوڑا واجب ہوتا ہے گویا کہ عبدہ رسولہ کے بعد آپ نے نہیں اٹھنا، آپ نے درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، پھر آپ نے کھڑے ہو کر تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو یہ پتہ نہ چل سکے اور وہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ رہا ہے اور عبدہ رسولہ پہ کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھنے کا یہ ایک طریقہ ہے جو علماء نے لکھا ہے، اور اگر کوئی اس طریقے سے نہ پڑھ سکے عبدہ رسول کے بعد کھڑا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسری رکعت کو بسم اللہ اور الحمد سے شروع کر لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو اگلا باب آ رہا ہے باب ما جاء فی رکعتین بعد المغرب والقراءۃ فیہما۔ دیکھیں پیچھے ہم نے فجر کی نماز میں حدیث بیان کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف 1 مہینہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا اور حضور کے پاس کھڑا رہا کہ حضور فجر کی 2 رکعت سنتوں میں کیا پڑھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام فجر کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس باب میں اور اس باب میں ہم نے اس حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کے بعد جو 2 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں ان کے اندر بھی میں شمار نہیں کر سکتا، میں گن نہیں سکتا کہ کتنی مرتبہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ آپ مغرب کے بعد جو سنتیں پڑھتے تھے اس میں بھی آپ پہلی رکعت میں قل یا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ وہاں پر یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کو عام حالات میں پڑھے، کبھی کبھی دوسری صورتوں سے بھی پڑھ لیا کرے۔